بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، آج جمعرات کا یہ خاص وظیفہ ایک ایسا زبردست عمل ہے کہ جس کے پڑھتے ہی آپ کی زندگی میں دولت اور رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی راز ہے جسے اپنانے والا اپنی آنکھوں سے اپنی قسمت بدلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، یا گھر میں ہمیشہ تنگی رہتی ہے، تو آج جمعرات کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا رزق آئے، ان کی زندگی میں خوشحالی آئے اور وہ مالی طور پر مضبوط ہو جائیں۔ جب آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کاروبار میں برکت آتی ہے اور بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں، اپنا گھر نہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایک اچھی زندگی گزاریں، آپ کے پاس اپنی گاڑی ہو، اپنا نیا گھر ہو اور ہر وہ سہولت ہو جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کو وہ سب کچھ مل سکتا ہے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، اچھے رشتے نہیں مل رہے یا بار بار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے لیے بہترین رشتے آئیں اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، تو آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی اور بہترین رشتے خود راستہ بناتے ہوئے آئیں گے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ عمل آپ کے لیے امید کی ایک نئی کرن ہے۔ جب آپ اسے دل سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ قرض اترنے لگتے ہیں اور مالی مشکلات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ صرف دولت ہی نہیں لاتا بلکہ آپ کے گھر میں سکون، برکت اور خوشیاں بھی لے کر آتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں، پریشانیاں کم ہو رہی ہیں اور زندگی میں ایک نسبتاً تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو تنگ دستی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کے حالات سنور جائیں اور آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہ ہو، تو اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اسے مکمل یقین، توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو بے حساب رزق عطا فرمائے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اربوں کھربوں آئیں، آپ مالی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں، تو آج جمعرات کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ یقین رکھیں، جب نیت صاف ہو اور دل میں سچا یقین ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے اور آپ کو ایک نئی کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آج ہی اس وظیفے کو کریں اور اپنی زندگی میں آنے والی حیران کن تبدیلیوں کا خود مشاہدہ کریں۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ مبارک جمعرات کا دن ایک ایسا قیمتی موقع ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ وہ گھڑی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آج کے دن آپ نے سچے دل، مکمل یقین اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کو پکار لیا، تو سمجھ لیں کہ آپ کی قسمت بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ کوئی عام موقع نہیں بلکہ ایک ایسا بابرکت لمحہ ہے جسے اپنانے والا شخص خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ آج کے اس جمعرات کے دن اللہ سے مانگیں، کیونکہ یہ مانگنے کا دن ہے، یہ قبولیت کا دن ہے، یہ تقدیر بدلنے کا دن ہے۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو اپنا لیا تو یقین کریں، آپ کی زبان سے نکلی ہر جائز حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ دل کو ہر قسم کے شک سے پاک کر کے مکمل یقین اور توکل کے ساتھ اللہ کے حضور بیٹھ جائیں۔ جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو رب کریم اس کی سن لیتا ہے اور اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہاں میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بھائی تھا جو اس قدر غریب تھا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھا، دن اور رات پریشان رہتا تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس نے ایک دن مجھ سے رابطہ کیا اور اپنی حالت بیان کی کہ زندگی انتہائی مشکل ہو چکی ہے۔ میں نے اسے یہی بتایا کہ جمعرات کے دن اللہ سے سچے دل سے مانگو اور اس بابرکت عمل کو یقین کے ساتھ اپناؤ۔ یقین کریں، اس نے میری بات مانی، دل سے عمل کیا اور ہمت نہیں ہاری۔
کچھ ہی عرصے میں اس کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے کام بننے لگے، پھر اس کے لیے ایسے مواقع کھلنے لگے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج وہی شخص جو کبھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، اللہ کے فضل سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اور پھر اربوں تک پہنچ گیا۔ آج وہ خود دوسروں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ جب بندہ اللہ پر یقین کرتا ہے تو اللہ اس کے حالات بدل دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت ختم ہو جائے، آپ کے گھر میں دولت آئے، آپ بھی اس بھائی کی طرح کامیاب ہو جائیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کمائیں، تو یہ موقع صرف آپ کے لیے ہے۔ آج کے دن کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، اگر آپ کے گھر میں پیسہ نہیں ٹھہر رہا، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے یا نوکری نہیں مل رہی، تو آج کا دن آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یقین کریں، اگر آج آپ نے اس موقع کو سچے دل سے اپنا لیا تو آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی، برکتیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ حالات خود بخود بدل رہے ہیں۔ ایسے مواقع ملیں گے جو آپ کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ چاہے تو اربوں کے راستے بھی کھول سکتا ہے۔ یہ موقع صرف پیسے کے لیے نہیں بلکہ مکمل کامیابی، سکون، عزت اور خوشحالی کے لیے ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور زندگی میں ایک نئی روشنی آتی ہے۔ یاد رکھیں، اصل طاقت یقین میں ہے۔ اگر آپ دل سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتا ہے تو وہ ضرور دے گا۔ آج کے دن کو ضائع نہ کریں، اسے سونے میں نہ گزاریں بلکہ اللہ کے ذکر اور دعا میں گزاریں۔ یہ وہ موقع ہے میرے بھائیوں جسے اگر آپ نے پکڑ لیا تو آپ کی تقدیر سنور سکتی ہے، آپ کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں آ سکتی ہیں۔ تو آج ہی فیصلہ کریں، آج ہی اللہ سے مانگیں، کیونکہ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کے مال اور دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، جمعرات کے دن رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی دن زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی دن مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ جمعرات کا دن ہے۔ آج تقدیر اور نصیب کو بدلنے والا دن ہے۔ آج ایک تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلے، میں آپ میں سے ہر ایک کو گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ جمعرات کا بابرکت دن آ چکا ہے، عظمت والا دن آ چکا ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج اگر جمعرات کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مشغول رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر 1 منٹ نکال کر جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کا نصیب چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو 1 منٹ نکال کر جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جمعرات کے دن جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، یہ 1 منٹ کا وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ یہ آج کا ایک ایسا نایاب عمل ہے، ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا میرے بھائیوں۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی حاجت پوری ہوئی، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ میرے بھائیوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آج مانگنے والا اگر خزانہ بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ جمعرات کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا میرے بھائیوں تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جیسے وقت ملے 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعرات کا دن اور یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔
اگر آپ بھی صرف 1 منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشن سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، اومان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب جمعرات کا دن آپ کے ملک میں آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھیں، نماز ظہر کے بعد پڑھیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بھی بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، یقین کریں رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج کھل کر مانگیے گا۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دے گا، کیونکہ دینے والی ذات رب کی ہے۔ آج رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ میرے رب کی رحمت اور برکت بارش کے قطروں کی طرح اس دن میں برس رہی ہے، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر، منگتا بن کر جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، وہ رحمتوں اور برکتوں سے جھولیاں بھر لے گا۔ آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، نوکری کے لیے پڑھ لیں، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، اپنے گھر کے لیے پڑھ لیں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 100% یقین کے ساتھ یہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا پورے سال کے فائدے اٹھاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام تک نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں کہ آج کا وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے، صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جمعرات کا دن ہے، اس جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت و تنگ دستی سے نجات کے لیے 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ ہر صورت پڑھنا ہے۔ جمعرات کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ کامل والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والا دن ہے، اور جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش میں بیٹھا رب سلامتی، رحمت، برکت عطا فرماتا ہے۔ جسے یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج جمعرات کا دن ہے، مانگ لو جو مانگتے ہو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ جمعرات کا دن ہے، جس کو جب جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر اگر آپ کو نماز والا درود ابراہیمی یاد ہے تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل اور وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کے سکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ جاتی ہے، وظیفے کا حصہ مس ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھیے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے، انشاءاللہ یہ جمعرات کا دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ یہ آج کا خاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد دوبارہ پورے سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فرضی طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لیجئے۔ آج جمعرات کا دن ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور مقدر کا سارا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج بے روزگار ہو تو روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو تو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو تو دولت کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو تو اس کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد یا نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری یا شادی کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج جو بھی جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھے گا، اس کے پورے سال کے دن خوشیوں سے جھوم اٹھیں گے۔ صرف گزارش یہ ہے کہ دل میں جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فرضی طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں تو فرضی طور پر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ بہت آسان ہے، 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ خدارہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی یا کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، اور یہ موقع ہفتے میں 1 بار آتا ہے، پھر پورا 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا کہ کب جمعرات آئے اور رب کریم ہماری حاجات کو پورا کرے۔ توجہ کیجیے گا، آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دل ہی دل میں جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں انہیں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر یا سلامو یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا سلامو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اسے ہر طرح کی تنگ دستی سے، پریشانی سے، رکاوٹ سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، راستے کھول دے، سب کے بند دروازے کھول دے، نسلوں کو آباد فرما دے۔ آج یا سلامو یا اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آج جمعرات کے دن جب جب آپ کی زبان سے یا سلامو یا اللہ نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ حاجت کوئی بھی ہے، خواہش کوئی بھی ہے، یا سلامو یا اللہ پڑھتے دوران رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آپ نے یا سلامو یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 9 بار پڑھنا ہے، یعنی 9 ٹائم، 9 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا کیسے پڑھنا ہے۔ یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر 1 بار، پھر دوسری بار یا سلامو یا اللہ، تیسری بار اسی طرح۔ اس طرح آپ نے یا سلامو یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 9 بار پڑھ لینا ہے۔ جمعرات کے دن یا سلامو یا اللہ کو 9 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے۔ وہ تسبیح ہے جسے صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس دن میں مقدر کا سارا چمک اٹھتا ہے، نصیب اور تقدیر، زندگی، موت، رزق، ہر شے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنی ہے۔ میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومن کی پہچان ہے، اس کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں۔ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے تعلیمات رکھ دی جائیں، تو آپ یقین کریں جو پلڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے وہی جھک جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ مالا مال بھی بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج جمعرات کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا راز ہے۔ وظیفے تو بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن رب کو منانے کا جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل کوئی نہیں بتائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر کسی کو پڑھنا آتا ہے، لیکن آج جمعرات کے دن کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسری بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیسری بار۔ اسی طرح آپ نے ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یقین کیجئے جمعرات کو جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری کر دو، آج یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کا مالک بنا دو، آج بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما دو، تنگ دست ہے تو تنگ دستیاں دور فرما دو۔ میرے بھائیوں، یہ تسبیح پڑھنے سے رب کی ذات رزق کے 300 دروازے کھول دیتی ہے۔ فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات بدل دیتے ہیں، مانگنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح نہیں پڑھے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر مانگتے چلے جائیے گا۔ آج اگر آپ ایک لمبی فہرست بنا کر بھی رب کریم سے یہ تسبیح پڑھتے دوران مانگتے چلے جائیں گے تو آپ کی پوری فہرست رب کریم آپ کے مقدر میں لکھ دے گا اور کامیابیاں خود آپ کے قدم چومیں گی۔ تو پیارے بھائیوں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے جس کے بغیر آج کا عمل مکمل نہیں ہے۔ آپ نے رب کریم کی ایک صفت، رب کریم کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے جسے پڑھنے کی دیر ہے غیب سے مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں، وہ ماں باپ جو بیٹیوں کی جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ ختم کرنا چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیں۔ آج کا تیسرا وظیفہ اور آج کی خاص و خاص تسبیح کے بعد یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کو یا مسبب الاسباب سے پکارتا ہے، یعنی اے غیب سے راستے نکالنے والی ذات، اے غیب سے مدد کرنے والی ذات، اے غیبی خزانوں کے مالک، میرے بھائیوں، یا مسبب الاسباب پڑھنے سے بند راستے کھل جاتے ہیں۔ ایسی مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ آج جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے اعمال جو بندہ بتائے گئے طریقے سے کر لے گا، میرا رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ میرے رب کی دین ہے۔ جب وہ دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آج یا مسبب الاسباب پڑھنے سے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں غیب سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، میرے رب کو منانے کا وقت ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ بڑا بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ چھوڑے گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم 21 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، جب جس کو جیسے وقت مل جائے، دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے بھی پڑھ لو، لیکن آج جمعرات کی یہ خاص تسبیح، یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران دل میں رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا زیادہ مانگو گے مل کر رہے گا۔ یہ 3 چھوٹے اعمال ہیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں درود پاک پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ میرے بھائیوں، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ لوگ وظیفے پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے بھی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔
بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ ہو جائے میرے بھائیوں، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کرنا ہے کہ مولا کریم، آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بیکار و فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجات کو پورا فرما دے۔ کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، کیونکہ آج جمعرات کے دن ہر بندے کے نام رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی اور بربادی کا سبب بن جائے۔ دچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا، کیونکہ انعامات لینے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگو، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامی باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامی باتیں پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور خوشحالی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔